عقائد میں اپنے موقف پر پختگی ہونی چاہیے، انسان کو عقیدے میں ڈاما ڈول نہیں ہونا چاہیے، تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہوا میں اڑ کر دکھائے یا پانی پر چل کر دکھائے یا زمین میں یہاں سے گھسے وہاں سے نکل آئے اور کہے کہ عقیدہ میرے جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانو، تو وہ نہیں۔ عقیدہ وہ ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہے، عقیدہ وہ جو اسلاف سے ہمیں ملا ہے۔ اگر اس قدر پختہ ہے تو وہ عقیدہ ہے، ورنہ پھر اگر یہ حالت ہوگی جنہیں لایا گلیوں نے نال ٹور چلی تو وہ عقیدہ نہیں، وہ پختگی نہیں۔ اس وقت کسی وقت بھی شیطان بہکاوے میں لے جائے گا۔ عقیدے میں پختگی اور تسلب یہ لازم ہے۔ خوشی آئے، غمی آئے، پریشانی آئے، جیسے مرضی حالات ہیں، انسان کو پختہ ایمان پر ہونا چاہیے، پختہ اعتقاد پر ہونا چاہیے۔ اعتقاد کے مسئلے میں جب پوچھا جائے جی تمہارا کیا موقف ہے، ہم کہیں گے اعتقاد ہمارا حق ہے، ہمارے خلاف کا موقف باطل ہے۔ عقیدے میں حق اور باطل چلے گا، عقیدے میں حق اور باطل کا لفظ چلے گا۔ ہمارا موقف حق ہے، ہمارے خلاف کا موقف باطل ہے۔ اور جب آئے فقہی مسائل کی بات، جب آئے فروعی اختلافات کی بات، وہاں کہیں گے ہمارا موقف صواب ہے، سواد کے ساتھ صواب ہے، ہمارے خلاف کا موقف خطا ہے۔ اور ممکن ہے کہ ہمارے مخالف کا موقف صواب ہو، ممکن ہے کہ ہمارے مخالف کا موقف فقہی مسائل میں مخالف کا موقف صواب ہو اور ہمارا موقف خطا ہو۔ یعنی اعتقاد میں کہیں گے کہ ہمارا موقف حق، ہمارے مخالف کا موقف باطل، اور مسائل میں کہیں گے ہمارا موقف صواب، ہمارے مخالف کا موقف خطا۔ ممکن ہے، عقائد میں نہیں، عقائد میں یہ نہیں کہیں گے ممکن ہے، مسائل میں کہیں گے ممکن ہے کہ ہمارا موقف خطا اور مخالف کا موقف صواب ہو۔ اسی طرح جس طرح مجتہد کہے گا، اسی طرح مجتہد کے مقلد بھی یہ ماننے کہ مثال کے طور پر ہم حنفی ہیں، ہم یہ کہیں گے کسی بھی مسئلے میں بات چلے، ہم کہیں گے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا موقف صواب ہے اور آپ کے مخالفین کا موقف خطا ہے، لیکن ممکن ہے کہ عند اللہ امام کا موقف خطا ہو اور مخالف کا موقف صواب ہو، لیکن گرفت مجتہد کے موقف پر نہیں۔ جو عند اللہ ثواب ہے اس کے لیے دوہرا ثواب ہے، جو عند اللہ ثواب نہیں اس کے لیے بھی گناہ نہیں، اس کے لیے بھی نجات ہے، اس کے لیے وبال نہیں، اس کے لیے خیرات ہے، بھلائیاں ہیں، ایک ثواب اس کے لیے بھی ہے۔ تو دیکھیں یہ بحث جو میں نے ذکر کی، ہمارا فقہی مسائل میں ہمارا مذہب صواب اور مخالف کا مذہب خطا، اور امکان ہے کہ مخالف کا موقف صواب ہو اور ہمارا موقف خطا ہو۔ فقہی مسائل میں یہ کہنا ہے، اور عقائد میں یہ کہنا ہے کہ ہمارا موقف حق ہے، ہمارے خلاف کا موقف باطل ہے۔ اور اس میں یہ اگلا امکان نہیں کہنا کہ ممکن ہے وہ حق اور یہ باطل ہو، بالکل نہیں۔ اگر اتنا یقین ہے تو عقیدہ ہے، ورنہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ یہ بات التعریفات میں سید میر شریف جرجانی، جن کی کتاب ناو میر مشہور ہے، آپ نے لکھی، بریکہ محمودیہ میں ہے، الاشباب والنظائر میں ہے، در المختار میں ہے، کشاف اصطلاحات الفنون میں ہے، الکلیات ایک پرانی کتاب ہے اس میں ہے، النار الفائق اور کئی اور کتابوں میں یہ بحث موجود ہے۔ یہ بات میرے مطالعے کی حد تک سب سے پہلے امام شافعی نے فرمائی تھی کہ فقہی مسائل میں یہ کہنا قولی ثواب یا تعمل الخطا، میری بات درست ہے، ثواب ہے، میرے خلاف کا موقف خطا ہے، اور یہ احتمال ہے کہ میرے خلاف کا موقف ثواب اور میرا موقف خطا ہو۔ یہ دیکھیں تعریفات میں فرمایا ہے، ان کی عبارت پڑھ دو سید میر شریف کی، ان مذہبنا ثواب، یہ فروع کی بات چل رہی، فی الفروع میں، فروع میں ہم کہیں گے، مسائل میں ہم کہیں گے ان مذہبنا ثواب، ہمارا موقف درست ہے، یا تعمل الخطا، اس میں غلطی کا امکان ہے، خطا ہونے کا امکان ہے، ومذہب من خالفنا خطا یا تعمل الثواب، ہمارے فقہی مخالف کا موقف خطا ہے، اس میں درستگی کا امکان ہے۔ عقیدے میں کیا کہیں گے؟ فرماتے فی المعتقدات، عقیدے میں یوں کہنا ہے، الحق ما علیہ نحنو، حق وہ جس پر ہم ہیں، والباطل ما علیہ خصومنا، باطل وہ جس پر ہمارے مخالفین ہیں۔ اس پر ایک مشہور سوال کر دیا جاتا ہے،
جب قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، تو یہ فقہی مسالک کیوں مختلف ہیں؟ کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، اس طرح ایک فقہ میں بھی مسائل کی تحقیق میں مختلف اقوال ہوتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک بڑا مشہور سوال تھا جو غیر مقلدوں کی طرف سے داغا جاتا ہے، اور بعض اوقات ہمارے بھولے بالے مقلد حضرات بھی اس کے دو پیش میں آ جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو میں اس پر اپنا ایک تحقیقی موقف بتا دیتا ہوں جس سے بات سمجھ آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حین حیات میں جب جنگ خندق ہوئی، جنگ کے ختم ہونے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ وہاں میدان جنگ میں 20 دن سے زائد ٹھہرنا ہوا، تو آپ کے اور وہاں گرد و غبار بھی تھا، خندق کھودی گئی، اور یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس میں بھی کچھ گھٹا مٹی آ گیا، اور صحابہ کے جسم بھی میلے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سر دھلوا رہے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آدھا سر دھل گیا اور آدھا ابھی دھونا تھا کہ جبریل کی اسلحے کی جنکار سنائی دی۔ نبی پاک نے سر اٹھایا، دیکھا جبریل کھڑے ہیں اسلحہ پہنے ہوئے۔ تو میں کیا بات ہے؟ جبریل نے عرض کی آپ نے اسلحہ اتار دیا؟ ہم نے تو ابھی نہیں اتارا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب کہاں جانا ہے؟ جبریل نے عرض کی اللہ پاک کی منشا یہ ہے کہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے جنگ کے دوران مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کاوش کی، ان کو تازہ دم ہی اسی وقت سزا دے دی جائے، نہ کہ انہیں مزید موقع دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر دھلوا کر فارغ ہوئے تو مسجد اعلان کروا دیا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پہنچنے سے پہلے نہیں پڑھنی۔ سب لوگ بنو قریظہ پہنچیں۔ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کوئی عصر کی نماز بنو قریظہ میں پہنچے بغیر نہ پڑھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا، صحابہ کرام تیار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ جبریل اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب مدینہ کی گلیوں میں چلتے تو گرد و غبار اڑتا جو ہم دیکھتے، یا تو یہ کہ صحابہ کی آنکھوں سے بھی کشف ہو گیا، پردوں کا حجاب ہٹ گیا، یا جبریل اس وقت زمین پر چلتے تھے، مدینہ شریف کی گلیاں اور اس کی گرد و غبار مبارک ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ حدیث، اب یہ ہوا اس سے اگلا پوائنٹ، صحابہ کرام نے فٹافٹ کوشش کی، چلنے لگے، بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بہت سے حضرات پہنچ گئے، کچھ حضرات جو بنو قریظہ جانے میں انہیں راستے میں دیر ہو گئی، جب یہ اندیشہ ہوا نماز قضا ہوتی ہے، اب یہاں ان لوگوں کے دو گروہ بن گئے۔ کچھ نے کہا کہ نبی پاک نے فرمایا وہاں پہنچے بغیر نماز نہیں پڑھنی، ہم نہیں پڑھیں گے، قضا ہوتی ہو جائے، ہمیں کیا پتہ نماز کیا، نبی پاک نے کہا ہے ہم آپ کے حکم پر چلیں گے، وہاں پہنچ کر پڑھیں گے۔ دوسرے حضرات نے کہا کہ نبی پاک کا مقصد یہ نہیں تھا نماز قضا کرو، مقصد تھا وقت کے اندر پہنچو، ہم سے آپ کے ایک حکم میں نافرمانی ہوئی، دوسرے میں تو نہ کریں۔ انہوں نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ اب یہ بخاری شریف اور مسلم نبی پاک نے کسی کو نہیں ڈانٹا، کسی پر ناراضگی نہیں فرمائی۔ پتہ یہ چلا کہ حدیث ایک تھی، کچھ صحابہ نے اس کا یوں مفہوم جانا، کچھ نے اور دلائل کے مد نظر اس کا یوں مفہوم جانا۔ جنہوں نے نماز پڑھی ان پر بھی عتاب نہ ہوا، جنہوں نے نہ پڑھی ان پر بھی ناراضگی نہیں ہوئی، بعد میں قضائی دے لی۔ یعنی ایک حدیث سے الگ الگ سمجھ کے مطابق جو مفہوم کشید ہو، مفہوم اخذ کرنے کی صلاحیت ہو، تو پھر اس میں کوئی اعتراض نہیں، کوئی حرج نہیں۔ مجتہد جب اجتہاد کرے، شرعی حکم لگانے والا جب اجتہاد کر کے حکم لگائے تو وہ درست کرے تو اس کے لیے دوہرا ثواب، اور اگر خطا کرے تو اس کے لیے ایک ثواب پھر بھی ہے، عتاب نہیں۔ اور اس طرح مجتہد کی جو پیروی کرے گا اس کے لیے نجات ضرور ہے، اس کے لیے نجات ہے، اس کے لیے وبال نہیں۔ تو میں نے یہ حدیث جو بیان کی یہ بخاری شریف میں 2 جگہ موجود ہے، حدیث نمبر 946 اور 4119، مسلم شریف میں موجود ہے 1770 پر، بہت سی دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔
احکام القرآن جساس رازی کی کتاب ہے، اس کے دوسرے جلد میں ہمارے پاس جو چھاپا ہے اس کا صفحہ 44 اس میں فرماتے ہیں لو کان ھذا الضرب من الاختلاف، فقہی مسائل میں اختلاف اگر برا ہوتا تو صحابہ اس سے دور ہوتے. حالانکہ صحابہ کا عام یہ حالات تھے کہ ایک مسئلے میں مختلف اقوال ہو جاتے، ایک دوسرے پر عیب نہیں لگاتے تھے، ایک دوسرے کو زجر نہیں کرتے تھے، ڈانٹتے نہیں تھے، گستاخ بھی ادب نہیں سمجھتے تھے کہ اس نے میرے اجتہاد سے اختلاف کر لیا لہٰذا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسا ہرگز نہیں. بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اختلاف کر لیتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ اور دوسرے صحابہ اختلاف کرتے ہیں، کوئی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا مجتہد ہوں، تیری کیا جرت ہے میرے ساتھ اختلاف کرے. یعنی جو مجتہدین ہیں انہیں اختیار ہے اپنے اپنے دلائل پر غور کریں. اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک مجتہد کو جو مفہوم سمجھ آئے اس کے لیے اس مسئلے کو چھوڑ کر کسی دوسرے مجتہد کی پیروی جائز ہی نہیں ہوتی. مجتہد کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اپنی سمجھ کے مطابق چلے. ہاں جس میں اہلیت نہیں وہ اگر مجتہد بنے گا تو وہ پھر لتری کھائے گا. شرائط تو پوری ہونا. فرماتے ہیں لما وجدنا مختلفین فی احکام الحوادث، مسائل کے پیش آنے میں ان کا اختلاف نہ ہوتا اور وہ اس کے باوجود آپس میں ملتے ہیں جلتے ہیں، ہر ایک دوسرے کو اجازت دیتا ہے اختلاف کی، نہ ملامت کرتا ہے نہ ڈانٹتا ہے، تو اس سے اتفاق ہو گیا کہ یہ مسائل میں اختلاف جائز ہے. آخری جملہ یہ ہے فقد حصل منہم الاتفاق لا تصویغ ھذا الضرب من الاختلاف، اس قسم کا اختلاف جائز ہونے پر صحابہ کا اجماع ہو گیا اور نبی پاک کی امت گمراہی پر متفق نہیں ہوتی. لہٰذا مسائل میں اختلاف یہ برداشت ہے اور یہ اختلاف بعض حدیثوں کے مطابق رحمت ہے. اور جو عقائد میں اختلاف ہے یا دلائل میں نہیں، موقف پہلے اپنا لیا اور دلائل اس کے تلاش کیے. آج کل یوں بھی ہوتا ہے نا، موقف پہلے اپنا لیتے ہیں لوگ اور اس کی اپنی مرضی کی ایک سوچ بنا کر اس کے مطابق دلائل تلاش کرتے ہیں، تو یہ تحقیق نہیں ہوتی، یہ تو نفس کی پیروی ہوگی. تحقیق تو یہ ہے کہ پہلے کھرے طریقے سے سارے دلائل جمع کیے جائیں، اس کے بعد اس میں غور و فکر کر کے جو ترجیح پائے وہ. بہرحال یہ عقائد کی میں نے کہہ رہا، مسائل میں کہہ رہا ہوں. مسائل میں عقائد وہی ہیں جو نبی پاک امت کو دیے، جو صحابہ نے اہل بیت نے بیان کیے، جو اسلاف نے بیان کیے. اور عقیدے میں اپنی طرف سے نئی بات گھڑنا یہ گمراہی کا راستہ ہے. عقیدے میں اپنی طرف سے نئی بات گھڑنا یہ اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. الذین یلحدون فی اسمائہ، قرآن پاک نے یہ فرمایا. تو اس میں اشارہ اسی طرف ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی ذات و صفات میں اور اس کی معرفت میں عقائد میں اپنی طرف سے نئی باتیں گھڑے گا تو وہ پھر گمراہی کی دلدل میں جا گرے گا اور جہنم کے عذاب کا حقدار ہوگا. واللہ عالم بالصواب. ہاں ایک بات اور کہ جن مجتہد جن شروع میں حدیث کی جن شروع میں اس مسئلے کو انہوں نے کھول کر بیان کیا، اس حدیث کے تحت یا اس حدیث کا حوالہ دیا، جو یہ خندق کے موقع پر بعض صحابہ نے راستے میں نماز پڑھی اور بعد میں نہیں، نماز قضا کر لی، تو اس کے حوالے سے ایک عالم گزرے ہیں علامہ ابن حزم. وہ تو فرماتے ہیں کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں قطع نصر کی نماز راستے میں نہ پڑھتا، میں تو بنو قریظہ پہنچ کر پڑھتا. بال یہ ہے کہ اس میں جن علماء نے بحث کی ان میں ایک کتاب الافصاح، یہ 560 ہجری میں فوت ہوئے، بخاری کی شرح. یہ المفہم یہ مسلم شریف کی شرح امام قرطبی کی اس میں موجود. امام نووی نے مسلم کی شرح میں ذکر کیا. الکواکب الدراری یہ بخاری شریف کی شرح ہے. فتح الباری بخاری شریف کی شرح ابن حجر اسقلانی کی ہے. عمدۃ القاری علامہ عینی کی بڑی شاندار کتاب ہے، اس میں بھی یہ بحث موجود ہے. الکوثر الجاری ارشاد الساری کستلانی میں بھی یہ بحث موجود ہے. ان سب حضرات نے اس حدیث سے مسائل میں اختلاف پر استدلال کیا ہے کہ مسائل میں اختلاف درست ہے، اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی وبال نہیں، اس پر ناراضگی نہیں. اور جو بھی مجتہد کرے گا، مجتہد صلاحیت کے ساتھ جب سوچ کر غور و خوض کر کے شرعی حکم لگائے گا تو اس پر تانیف نہیں، ڈانٹ نہیں، اختلاف کے باوجود وہ قبول اور برداشت ہے.